جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر، تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ چنانچہ مرزا ناصر نے 200 صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا، اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے۔ میں تو سیدھی بات ہے کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتا تھا اس پریشانی سے کہ اللہ کس آزمائش میں آ گیا۔ 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مولانا یہ ذرا سا بیدار کریں چند دموں کے لیے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیئر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں، جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب، میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔